بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو نصاب کا درس جس کا عنوان ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، آج اس کا ہم دوسرا کلاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج اس کا ہم دوسرا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پچھلے کلاس میں بھی ہم نے اس روحانی بزرگ کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ اس روحانی بزرگ اس نے اپنی زندگی کن کاموں پہ صرف کی ہے، اس کا مقصد کیا تھا، یہ ہم نے پچھلے کلاس میں بھی یہ ہم جان چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے صرف کی ہے، اور اسی مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کی ہے۔ اللہ کی خوشنودی اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا ان کا مقصد تھا، اور اس روحانی بزرگ نے ایران سے آ کر اس وادی کشمیر میں، ہماری اس سرزمین میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قیامت کے دن تک یاد رہے گا۔ اس روحانی بزرگ نے کے ہم کشمیریوں پر اس کے بہت بڑے احسانات ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، کیونکہ پیارے بچوں، جو کشمیری، جو ہمارے جد و اجداد پرانے تھے، پرانے زمانے میں کشمیری لوگ جو وہ برہمن تھے، تو انہوں نے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، اسی روحانی بزرگ نے ان پہ کام کیا، ان کو دین سکھایا، ان کا تعلق اللہ سے جوڑا، اور انشاءاللہ تبھی آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ انہی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو کام کیا وہ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کشمیریوں پر ان کے احسانات ہیں۔ پیارے بچے، آئیے آج ہم اس درس میں پڑھیں گے کہ دین کے علاوہ انہوں نے یہاں کے اور بھی ہماری بھلائی کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار یہاں تشریف لائے، اس وادی کشمیر میں تشریف لایا، تو یہاں اس وقت سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی، تو انہی کی دوری حکومت میں انہوں نے کشمیر تشریف لایا، اور اس دوران انہوں نے یہاں 4 مہینے گزارے ہیں، 4 مہینوں تک قیام کیا ہے، اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ تو یہاں 4 مہینے قیام کرنے کے بعد، 4 مہینے گزارنے کے بعد وہ فیروز پور چلے گئے۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 773 عیسوی میں ہجری میں لداخ چلے گئے۔ تو جب دوسری مرتبہ کشمیر آئے تو وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرے، 2.5 سال کا وقفہ انہوں نے یہاں گزارا، 2.5 سال کا وقت انہوں نے یہاں گزارا۔ تو اس کے بعد وہ لداخ چلے گئے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔
775 ہجری میں تیسری بار کشمیر تشریف لایا، تیسری بار وارد کشمیر ہوئے، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں ٹھہر نہ سکے، یہاں انہوں نے قیام نہیں کیا، کیونکہ صحت کی خراب کی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ تو اسی لیے انہوں نے یہاں پہ جب تیسری بار آئے تو انہوں نے یہاں پہ زیادہ دیر تک وہ قیام نہیں کر سکے، زیادہ دیر تک یہاں ٹھہر نہیں سکے، اور آخر 776 ہجری میں جب تیسری بار یہاں آئے تو اس کے بعد وہ ختلان چلے گئے۔ تو 776 عیسوی میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا، تاجکستان کے ایک صوبہ جس کا نام ختلان ہے، تو وہاں ان کا انتقال ہوا اور وہاں پہ دفن کیے گئے ہیں۔ اور انتقال کے وقت جو ان کی عمر تھی وہ 72 سال تھی، اور انتقال کے وقت ان کی دانی مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ تو انتقال کے وقت، دنیا سے جاتے وقت، دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو ان کی دانی مبارک پہ تھا، ان کی زبان پہ تھا، وہ ان کی زبان پہ جو کلمہ جاری تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں، کیا خوب! جو نیک انسان ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا کو، اس فانی دنیا کو جب چھوڑنے جا رہے ہیں تو اس وقت وہ اللہ کے کلام سے اس دنیا کو رخصت کرتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھ کے اس دنیا کو رخصت کرتے ہیں، اس دنیا کو الوداع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس دنیا کے ساتھ لگن نہیں ہوتی، یہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں صرف خدا کی محبت ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں، اور ہر وقت لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، ہر وقت دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ نیک انسانوں کی صفت ہوتی ہے۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سیر علی حمدانی، شاہ حمدان رحمۃ اللہ کے کافی احسانات ہیں۔ پیارے بچوں، کشمیر، خاص کر کشمیری لوگوں پہ اس روحانی بزرگ کے کافی احسانات ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں، ہم ان کے کافی مشکور ہیں، اور ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر اکثر آبادی کو، بیشتر لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا، انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے۔ جب یہ دوسری بار کشمیر آئے تھے تو ان کے ساتھ 700 سادات تشریف یہاں لایا، تو 700 سادات ان کے ساتھ تھے، 700 سید ان کے ساتھ تھے، 700 افراد ان کے ساتھ تھے۔ یہ بزرگ بھی تھے جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ تو انہوں نے یہاں آ کر انہوں نے جو اپنی ٹیم اپنے ساتھ لائی، 700 افراد پہ مشتمل ان کی ٹیم تھی،
تو انہوں نے یہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر نہ صرف اسلام پھیلایا، نہ صرف لوگوں کو خدا کی تعلیم دی، نہ صرف لوگوں کو خدا کے ساتھ تعلق جوڑا، بلکہ اسلام پھیلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو مختلف علم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی، ہنر و دستکاری کے بارے میں بھی جانکاری دی، لوگوں کو ہنر اور دستکاری، لوگوں کو ہنر سکھایا، لوگوں کو کاریگری سکھائی۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ اور ان کے جو ساتھی تھے، جو سادات تھے، تو انہوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، یہاں کی جو تہذیب تھی، جو اخلاق یہاں تھے، تو ان میں شائستگی لائی تھی۔ یہاں کا تمدن جو تھا، تو مل جل رہنے کا طریقہ، تو اس میں بھی کافی حد تک تبدیلی آئی، کافی حد تک متاثر بھی ہوا۔ ہمارے جو تہذیب تمدن وہ کافی حد تک متاثر ہوا۔ یہاں کی ثقافت، صنعت و حرفت، جو یہاں کی دستکاری تھی، جو یہاں کی کاریگری تھی، جو یہاں کے ہنر تھے، ان کو، اور اس میں بھی انہوں نے اس صنعت و حرفت، اس دستکاری، اس کاریگری، اس ہنر میں انہوں نے یہاں پہ انقلاب برپا کیا۔ ان سادات نے اپنی فن کی بدولت وہ اس پوری وادی پہ چھا گئے۔ ان کے سکھائے ہوئے ہنروں میں شاہ ہمدان کے ساتھ جو 700 سادات تھے، بزرگ تھے، اور کاریگر بھی وہ ہنر مند تھے، تو انہوں نے اپنے ہنر سے، اپنے ہنر یہاں کے لوگوں کو سکھائے ہیں۔ اور ان ہنروں میں شال بافی، قالین بافی، برتن سازی، یا ہم ظروف سازی بھی کہیں گے، کپڑا بنائی اور خوش نویسی، تو انہوں نے اس صنعت و حرفت میں کافی ترقی کی۔ تو ان کے دور میں خوب ترقی ہوئی ان صنعت و حرفت میں، تو یہاں کے لوگوں کو بہت سے ہنر سکھائے گئے ہیں، اور رہن سہن کو بھی، جو لوگوں کا جو رہن سہن تھا، زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ تھا، تو وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوا، کافی حد تک اس میں بھی تبدیلی آئی۔ گویا ان کے آنے سے کشمیر کی جو کھد کھال تھی، کشمیر کا جو نقشہ تھا، تو وہ کافی حد تک اس میں انقلاب آیا، کافی حد تک وہ بہتر ہو چکا، کیونکہ انہوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری، اور حتیٰ کہ رہن سہن تک بھی کافی حد تک اس میں بھی تبدیلی آئی، کافی حد تک متاثر ہوا۔ اور یہ ان کی بدولت سے ہی، یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ، انہی کے بدولت سے انہوں نے یہاں پہ اتنا بہت بڑا کام کیا، یہ انہی کی بدولت ہے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ عربی اور فارسی کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ یہ چونکہ دونوں زبانوں پہ عبور، ان کو دونوں زبانوں پہ عبور حاصل تھا، عربی زبان پہ بھی اور فارسی زبان پہ بھی۔ اور یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ دونوں زبانوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں دونوں زبانوں پہ عبور حاصل تھا، دونوں زبانوں پہ دسترس حاصل تھا۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے۔ ان دونوں زبانوں میں، اس روحانی بزرگ نے ان دونوں زبانوں میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہے، تو ان کی تصنیف، ان کتابوں کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، 170 بتائی جاتی ہے۔ تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں، تو ان میں سے، تو ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ تو ان کے رسالوں کی جو تعداد ہیں وہ
80 کے قریب ہیں۔ شاہ ہمدان رحمۃ علیہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتی تھی، تو یہ نثریں بھی لکھتے تھے، نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اوراد فاتحہ جو اکثر آج ہم کشمیر کے لوگ صبح فجر نماز سے پہلے اپنی مسجدوں میں ہم شوق سے اوراد فتح کا ذکر کرتے ہیں، شوق سے اوراد فتح پڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا وظیفہ جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیری کے لوگوں کو سکھایا ہے، ذخیرۃ الملک، مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دہ قاعدہ، چہل اسرار، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روض الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ جو ہے، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے اس روحانی بزرگ کے بارے میں بہت کچھ ہم نے پڑھا ہے، تو روحانی بزرگ کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھ۔ پیارے بچوں، اب ہم پہ فرض ہے کہ اس روحانی بزرگ نے اپنے آبائی وطن چھوڑ کر کشمیری کے لوگوں کے لیے اتنا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے صرف کی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنی چاہیے، اور ان کی محنت پہ کبھی پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں اپنی زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اور پیارے بچوں، ساتھ ہی جو انہوں نے یہاں پہ صنعت کاری کو اتنا فروغ دیا، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خودی کا پیغام سکھاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں خودی کا پیغام دیا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنے کمائی کا کھانا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے بھی ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کہتا ہے کہ آپ رزق حلال کھاؤ، آپ حلال کمائی کھاؤ۔ تو یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں صنعت کاری کو اتنا فروغ دیا تاکہ لوگ خود اپنی ہاتھ سے کمائی کر کے حلال رزق کھائیں، تو اپنی محنت پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو ان کی تعلیمات ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنی چاہیے، جو انہوں نے ہمارے اندر یہ خودی کا پیغام دیا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرو، کیونکہ محنت کرے انسان کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا معاملہ جو حل ہو نہیں سکتا، یہ محنت ہی ہے۔ پیارے بچوں، محنت سے انسان پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس لیے آپ کو بھی محنت کرنی ہوگی، اور ان کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا، انشاءاللہ انقلاب آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی
آج کا موضوع اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔